نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نعت کو شاعر بھی ہیں۔ آپ کا جو کلام حدائق کے بخش شریف، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سے قصیدہ بردہ شریف کی خوشبو آتی ہے۔ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، عزت اور شان کو نعتیہ انداز کے اندر اس طرح بیان فرمایا: سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، جس کے آگے بجھی سب مشالیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا، جس کے قدموں کا، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ قرن و بدلی نبیوں کی ہوتی رہی، قرن کا معنی ہوتا ہے زمانہ، انبیاء کے زمانے بدلے، قرن و بدلی نبیوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ آئیے منظر ہمیں نظر آتا ہے ماہ ربیع الاول شریف میں، جو ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ایک سنی کا سینہ باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ وہ چاند کو نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے رب نے چاند بنایا، اس کو دیکھتا ہے۔ چاند بظاہر دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل یہ دیکھتا ہے کہ یہ چاند کس کی بدولت، کس ہستی کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرن و بدلی نبیوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی نبیوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور آخر پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کمال کر دیتے ہیں، فرماتے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، مجدہ کا معنی ہوتا ہے خوشخبری، مجدہ فارسی زبان کا لفظ بھی ہے، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہے خوشخبری۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جو بھی غم زدہ ہے زمانے کا، ستایا ہوا، فرمایا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا۔ حضرات گرامی، دعا ہے رب ذوالجلال جل جلالہ، آج کا یہ پروگرام برادرم محمد سلیم انہوں نے ان کا اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ رب ذوالجلال جل جلالہ
دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ ان کے گھرانے، کاروبار، بچوں کے اندر، صحت کے اندر برکتیں اور رحمتیں فرمائے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے اپنی مقدس و لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ، یقیناً اللہ کی طرف سے آیا۔ کیا آیا؟ نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب، واضح کتاب۔ یہ رب ذوالجلال جل جلالہ نے اعلان فرمایا، اور صیغہ تحقیق کے ساتھ فرمایا قد، یقیناً، اور جاء یہ ماضی کا صیغہ علماء سمجھتے ہیں اس کے اندر بھی ایک تحقیق موجود ہوتی ہے، جملہ پھیلیا کہتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے پکی بات ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب۔ نور سے کیا مراد ہے؟ کتب تفاسیر جتنی بھی ہیں، جلالین شریف، بیضاوی شریف، دیگر کتب تفاسیر اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے نور کے آگے کیا لکھا؟ فرمایا مرادہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے تمہارے پاس اپنی طرف سے نور بھیجا، وہ حضور کی ذات نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب بھیجی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کیسا نور بنایا، کیسا نور بنایا؟ یہ بتی چمک رہی ہے، اس کی روشنی نور ہے، اس کی روشنی نور ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے اپنے محبوب کو نور ہدایت بھی بنایا اور نور حسی بھی بنایا۔ چونکہ اس بات کے اندر اختلاف ہے، لوگ اختلاف کر جاتے ہیں کہ نور ہدایت ہے، نور حسی نہیں ہے، لیکن اہل سنت و جماعت، ہم سنیوں کا، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال جل جلالہ نے اپنے محبوب کو نور ہدایت بھی بنا کر بھیجا اور نور حسی بھی بنا کر بھیجا۔ نور ہدایت تو سب مانتے ہیں، نور حسی کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، آپ چلتے بھی رہے، آپ سوتے بھی رہے، بیٹھتے بھی رہے، لیکن آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کا سایہ ہو۔ حضور کا سایہ نہیں ثابت کیا جا سکتا، سایہ نہیں ثابت ہو سکا آج تک۔ تو پتہ چلا کہ حضور کا جسم اگر کثیف ہوتا، ٹھوس ہوتا، تو ہر ٹھوس چیز کا سایہ ہوتا ہے، ہر کثیف چیز کا سایہ ہوتا ہے، لیکن حضور کا سایہ نہیں، تو ماننا پڑے گا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو نور حسی بنا کے بھیجا، اور یہ وہ نور ہے کہ اس نور سے اور نور چمکتے ہیں، اور نور چمکتے ہیں۔ سرکار کے صحابہ کرام رات کو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، اندھیری رات تھی، واپس جانا تھا۔ سرکار کے صحابہ عرض کرتے، حضور ہمارے پاس تو کوئی روشنی کا انتظام نہیں، سفر اندھیرے کا ہے، اندھیری رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں میں جو کھجور کی چھڑی تھی، فرمایا مجھے دو۔ حضور کے ہاتھوں میں چھڑی دی، حضور نے ہاتھ چھڑی کو پھیرا تو چھڑی روشن ہو گئی، چھڑی روشن ہو گئی۔ یہ بتیاں چلتی ہیں، ہم لیٹنگ کرتے ہیں، یہ ٹمٹمیں سارے لیٹنگ ہوتی ہے، بتیاں جل جاتی ہیں، کس سے چلتی ہیں؟ پیچھے بجلی کا کرنٹ آ رہا ہے، پیچھے بجلی ہے، کرنٹ ہے، اس سے چلتی ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مولوی، کوئی بڑے سے بڑا پیر، کوئی بڑے سے بڑا خان اور ملک، کوئی بڑا چودھری کسی بلب کو ویسے ہاتھ لگا کے کہ میں اس کو روشن کر دوں گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کسی ٹیوب کو روشن کرنے کے لیے کہے تو نہیں کر سکے گا، لیکن قربان جاؤں حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں پر، ید اللہ والے ہاتھوں پر حضور نے فرمایا میرے غلاموں گھبراتے کیوں ہو، میں تو آیا ہی اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، میں تو آیا ہی چاندنی کرنے کے لیے ہوں، میں تو آیا ہی اجالا کرنے کے لیے ہوں، فرمایا اپنی یہ چھڑی مجھے دو۔ حضور نے ہاتھ پھیرا، چھڑی جو تھی وہ روشن ہو گئی، چھڑی روشن ہو گئی۔ فرمایا اس کو ہاتھ میں پکڑ لو، جیسے ٹارچ بتی وغیرہ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں،
پکڑ لو، فرمایا جہاں جانا ہے چلے جاؤ، تمہیں روشنی کا کام دے۔ سبحان اللہ۔ حضور نور ہیں، نور سے تو نور پیدا ہوتا ہے اور روشنی سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آج دیکھیں جدید دور ہے، پلیٹیں رکھ دیتے ہیں، شمسی نظام آ گیا، سورج کی شعاؤں سے ہم بجلی اور کرنٹ لے کے گھر کا ماحول روشن کرتے ہیں، پنکھا چلا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے بھی نبی ہیں، چاند کے بھی نبی ہیں۔ اگر ہمارا وجدان پوچھئے، اگر ہمارے جذبات سے پوچھئے تو ہم کہتے ہیں کہ چاند روشن ہے تو نور مصطفیٰ سے، سورج روشن ہے تو نور مصطفیٰ سے، ستارے جگمگا رہے ہیں تو نور مصطفیٰ سے۔ حضور نے فرمایا چھڑی لے جاؤ۔ وہ دو صحابہ کرام چھڑی لے کے چلے گئے، راستہ روشن تھا، چلے گئے۔ جب آگے پہنچے، ایک کا گھر ایک طرف ہے، دوسرے کا گھر دوسرے طرف، کہنے لگے یار اب کیا کریں گے؟ ایک نے ادھر جانا ہے، دوسرے نے ادھر جانا ہے، لائٹ ہمارے پاس ایک موجود ہے، سوٹی اور چھڑی ہمارے پاس ایک موجود ہے۔ سرکار کے صحابہ تھے، اعتراض والا ذہن نہیں رکھتے تھے، عقل کو سرکار کے عشق میں ڈھال کے رکھتے تھے اور جھکا کے رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ حضور کا فیض ہے، کسی عام بندے کا فیض نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ صحابہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یار جو تیرے ہاتھ میں ہے اس چھڑی کے ساتھ اس کو لگا وہ بھی روشن ہو جائے، وہ بھی روشن ہو جائے گی۔ سرکار کے صحابہ نے جو چھڑی جس پہ سرکار کے ہاتھ لگے تھے دوسری چھڑی اس کے ساتھ ملائی تو وہ بھی روشن ہو گئی، وہ بھی روشن ہو گئی، اور دونوں اپنے گھر چراغ لے کے گئے۔ اب ہدایت کا چراغ بھی لے کے جا رہے ہیں اور چراغ حسی، چراغ ظاہری، چراغ جسمانی بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نور۔ آپ صرف نور نہیں، جو آپ کے ساتھ لگ گیا، جس کو آپ کے ساتھ نسبت ہوگی وہ بھی نور بن گیا۔ تو اس لیے آپ نور علی نور ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صحابہ کرام کے عشق کو دیکھ کر اور ان کی محبت کو دیکھ کر فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے۔ فرماتے ہیں عقل تو یہ اعتراض کرتا رہتا ہے کہ یار نور اسی کیسے ہیں، ہمارے جیسے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، سوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ عقل سارے کام کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں، عقل کو عشق کے آگے جھکا دے، عقل سے کام نہ لے، اپنے اعمال کی بنیاد عشق پر رکھ، اور جب تو اعمال کی بنیاد عشق پر رکھے گا پھر تجھے حضور کا نور بھی نظر آئے گا اور حضور سے نور بھی تجھے ملے گا۔ اور اقبال نے تو عشق اور عقل کے مناظرے بھی کروا دیے، ان کے مباحثے اور مکالمے بھی کروا دیے۔ عقل نے عشق سے کہا کہ یہ ہے دیوانہ پن، اور عشق نے عقل سے کہا کہ یہ ہے فقط تخمیر و ظن۔ عقل عشق کو کہتا ہے کہ یار اس کے قریب نہ جاؤ، کہ اس سے تو بندہ مجنون ہو جاتا ہے، بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے قریب نہ جا۔ عقل کہتی ہے اس کے قریب نہ جاؤ، لیکن عشق کہتا ہے عقل کے قریب نہ جا، اس کے پیچھے نہ چل، یہ تکے مارتا ہے، تکے لگاتا ہے، یہ اپنی سوچ سے کام لیتا ہے، اپنی تحقیق آگے رکھتا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد عشق پر رکھتا ہے۔ اور خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں جن لوگوں نے اپنے اعمال کی بنیاد عشق پر رکھی ہے اللہ رب العزت نے ان کے نام کو بھی روشن کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ ابھی قریب زمانہ غازی ممتاز حسین قادری، قریب زمانہ ہے، چند برس گزرے، کانسٹیبل ہے، وقت کا ملازم اور سپاہی ہے، لیکن عشق عقل پہ غالب آ گیا، عشق عقل پہ غالب آ گیا۔ عقل کو چھوڑ دیا کہ یار ملازمت ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، موت آئے گی، نہیں، عشق پر بنیاد رکھی اپنے عمل کی۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر میرے محبوب کا گستاخ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کو زندہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عشق پر اپنے عمل کی بنیاد رکھی، اس کو فنار کیا۔ کبھی وہ کانسٹیبل تھا، کبھی وہ پولیس ملازم تھا، آج غازی ممتاز قادری ہے۔
اور اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے حضور کے عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھی، حضور کی محبت پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھی، اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور دنیا غازی ممتاز حسین قادری کا نام لے کر اپنے نام کو اونچا رکھے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑ جائے بھی تو بنا دیتا ہے نام محمد۔ اور میں حضور کا نام جپو، حضور کا نام لو، حضور کی عزت کی بات کرو، حضور کے ناموس کی بات کرو، حضور کی عزت و ناموس رسالت پہ کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نام کو مٹنے نہیں دے گا، اللہ تمہارے ذکر کو اونچا کر دے گا۔ حضور کا ذکر تو اونچا ہی اونچا ہے، ہر دن حضور کا ذکر اونچا ہوتا رہے گا، بلند ہوتا رہے گا، لیکن جس کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اس کا ذکر بھی اللہ بلند کر چھوڑ۔ دیکھیں حضور نے جس اونٹنی پہ سواری کی آج اس کا ذکر ہے، سیرت کی کتابیں اٹھائیں ان کے نام موجود ہیں، قصوہ، عدوہ، فلاں فلاں۔ جس دراز گوش پر ہے تو اصل میں گدھا، لیکن محدثین فرماتے ہیں گدھا نہ کہا کرو، دراز گوش کا معنی ہوتا ہے لمبے کانوں، دراز گوش کہا کرو، کہ اس کو گدھا کہنا بھی اس کی بے ادبی ہے کہ حضور اس پہ سوار ہوئے۔ اس کا نام سیرت کی کتب کے اندر ملتا ہے اور اس کا نام زندہ ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضور جن گھوڑوں پہ سوار ہوئے ان کے نام سیرت کی کتب کے اندر موجود ہیں، ان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ جس مائی حلیمہ کی کلی میں حضور گئے وہ کلی نہیں، قیامت تک وہ نور کی قندیل ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ حلیمہ کی بکریوں کا ذکر موجود ہے، حلیمہ کی کلے کا ذکر موجود ہے، حلیمہ کو جو حضور نے چادر عطا کی اس کا ذکر موجود ہے، حلیمہ کے دودھ کا ذکر موجود ہے، حلیمہ کی سواری کا ذکر موجود ہے، اور قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں ہے؟ حلیمہ نے حضور کی غلامی کی، حضور کی خدمت کی، اللہ نے حلیمہ کے نام کو بھی بلند کر دیا، اس کی اونٹنی کے نام کو بلند کر دیا، اس کی کلے کے نام کو بلند کر دیا، اور اس کے گھرانے کے جو برتن تھے اللہ نے ان کے ناموں کو بھی بلند کر دیا۔ تو ہم نے حضور کے ساتھ نسبت کو جوڑنا ہے، حضور کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، دل میں حضور کی محبت رکھنی ہے، حضور کی محبت۔ اور یاد رکھیں ایک نقطہ دے کے چلو، محبت کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یہ وہ ہیں جن کو 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی۔ دہلی کے رہنے والے آرزو کرتے حضور، تمنا ہے کہ آپ کے روضہ کے سائے میں آ کر آپ کی حدیث پڑھاؤں، لوگوں تک پہنچو۔ حضور نے فرمایا نہیں، عبدالحق ہندوستان میں کام کر، میری حدیث کا سبق سنا اور میں تجھے زیارت وہاں ہی کرا دوں، زیارت وہاں ہو جائے گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب کوئی مشکل پیش آتی آپ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، حدیث کا مطالعہ شروع کرتے، حضور جاگتے ہوئے زیارت کرواتے، حضور کی زیارت ہو جاتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں محبت دل کے اس جذبے کا نام ہے، دل کے اس جذبے کا نام ہے جو جذبہ بندے کو کہے، جو جذبہ بندے کو کہے کہ محبوب پر قربان ہو جا، محبوب پر فدا ہو جا، محبوب پہ اپنی جان دے دے، محبوب پر اپنا وطن قربان کر دے، محبوب پر اپنا مال قربان کر دے۔ یہ محبت جس کو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتا ہے، اگر دیکھنی ہے تو غازی ممتاز کے اندر دیکھو، غازی علم الدین کے اندر دیکھو، عامر چیمہ کے اندر دیکھو، صلاح الدین ایوبی کے اندر دیکھو، امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کے اندر دیکھو، اور جلالی کے اندر دیکھو، اور حضور کے تمام صحابہ بمائے حضرت امیر معاویہ کے ان کے دلوں کے اندر کہ انہوں نے جانیں بھی قربان کی، وطن بھی قربان کیا، مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، اور امام حسین کے دل کی کیفیت کے دل اور ان کے دل کے جذبوں کو دیکھو کہ جو کہتا ہے اگر معصوم علی اصغر اس کے گلے پہ تیر چل بھی جائیں تب بھی محبوب پہ قربان کر کے رہیں اور محبوب پہ اس کو بار کے رہیں گے۔ لیکن آج ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہے نا ہمارا نعرہ،
سنیو جاگو، ربیع الاول شریف یقیناً ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ حضور کی محبت پہ قربان ہو، دل کے اندر ایسے جذبات رکھو۔ 5 وقت مسجد صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ نماز ہے کیا؟ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میرا غلام سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، حضور فرماتے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آنکھیں ٹھنڈی کب ہوتی ہیں؟ بندہ بیٹے کو دیکھتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اولاد کو دیکھتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، چونکہ خوشی آتی ہے۔ اور جب حضور کا غلام اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ 5 وقت صدا آتی ہے لیکن ہم منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ایک نماز کے لیے ہم سے نہیں نکلتے، تو ہم جان کا نذرانہ کیسے دیں گے؟ ہم مال کا نذرانہ کیسے دیں گے؟ ہم وطن کا نذرانہ کیسے دیں گے؟ تو بھائیو، ربیع الاول شریف کا یہ درس ہے کہ حضور کی محبت پہ فدا ہو جاؤ، حضور کے حکم پر فدا ہو جاؤ۔ سرکار کے ایک صحابی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی کسی دھات کی جو جائز نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کیا تو اپنے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ برداشت کر سکے گا؟ عرض کی حضور وہ تو نہیں۔ فرمایا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، بات کو لمبا نہیں کرتا۔ صحابی حضور سونے کی انگوٹھی تھی، سونے کی، اتار کے پھینک دیتے۔ حضور کا جو حکم ہو گیا، حضور نے جو اس کو پسند نہیں کیا، دیگر صحابہ نے اس کو کہا کہ یار اٹھا لے، چلو بازار میں اس کو بیچ دے، اس سے نفع کما لے۔ اس نے کہا جو چیز حضور کو ناپسند ہے مجھے بھی ناپسند ہے، بس حضور کا حکم ہو گیا، اب اس کو اٹھاؤں گا بھی نہیں اور پہنتا نہیں پہنتا۔ یہ ہے حضور کی اطاعت، یہ ہے حضور کی فرمانبرداری، یہ ہے حضور کے ساتھ محبت۔ پیارے بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، ربیع الاول ہمیں یہ درس دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے، قیامت کے دن حضور کی اس کو بھی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور جو 5 گانا نماز جماعت سے پڑھتا ہے، 27 نمازوں کا ثواب۔ تو یہ بھی ایک محفل ہے، یہ بھی ایک محفل ہے، لیکن نماز مستقل ایک محفل ہے، مستقل ایک محفل ہے۔ نماز کے اندر حمد بھی موجود اور حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام بھی موجود اور ذکر اذکار بھی موجود، حضور کی نعت بھی موجود ہے، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ ہم یہاں کرتے نماز کے اندر موجود ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے حضور کا غلام سمجھو اس نے حضور کی محفل کو سجایا۔ اور ہمارے تو اکابرین علماء نے ہمیں بڑا نکتہ سمجھایا۔ دوسرے تو کہتے ہیں نا کہ نماز کے اندر خیال پر پابندی لگو، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کوئی خیال نہ آ جائے، کوئی خیال نہ آ جائے، معاذ اللہ، حضور کا خیال نہ آ جائے، معاذ اللہ اس کے مترادف آ گیا خیال تو کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی۔ معاذ اللہ یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کتابوں کے اندر لکھا ہے، باقاعدہ حوالہ جات موجود ہے۔ لیکن قربان جاؤں میں علماء حقہ پر، علماء ربانیین پر، اپنے اکابرین پر، وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی ادائے مصطفیٰ کا، نماز ہے ہی ادائے مصطفیٰ کا نام۔ اور قیام جب تک یہ نہیں سوچو گے، جب تک یہ تصور نہیں کرو گے کہ حضور نے قیام کس طرح کیا، قیام کس طرح ہوگا، رکوع حضور نے کس طرح کیا، رکوع کس طرح ہوگا، اور سجدے میں حضور کس طرح گئے، کس طرح ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے۔ تو حضور کی اداؤں کا نام نماز ہے۔ ہم حضور کی اداؤں پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ رب ذوالجلال مجھے بھی اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔